اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں پروین فنا سید۔ پروین فنا سید کا اصل نام پروین سید ہے۔ شاعری کا آغاز کیا تو فنا تخلص پسند کیا اور یوں پروین فنا سید کے نام سے معروف ہوئیں۔ جائے ولادت لاہور ہے۔ ان کے والد گرامی سید ناصر حسین رضوی محکمہ جیل خانہ جات میں سپرنٹنڈنٹ جیل تھے اور والدہ کا نام سیدہ افتخار النساء تھا جو امور خانہ داری کی بڑی ماہر خاتون تھیں۔ قیام پاکستان کے وقت آپ گرداسپور مشرقی پنجاب انڈیا میں مقیم تھیں، جہاں کے ہندو مسلم فسادات نے آپ کے ذہن کو بڑا متاثر کیا، جس کے اثرات بعد ازاں آپ کی شاعری میں بھی در آئے۔ آپ نے گوجرانوالہ سے اعلیٰ نمبروں میں میٹرک پاس کیا اور لاہور آ کر لاہور کالج برائے خواتین میں پری میڈیکل کلاس میں داخلہ لے لیا۔ ان کی لیڈی ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی، لیکن انہی دنوں شدید علالت کے باعث وہ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں کافی عرصہ تک دماغی کاموں سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہرحال اس کیفیت میں بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور 1 سال بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان بڑے اچھے نمبروں میں پرائیویٹ طور پر پاس کر لیا۔ بعد ازاں آپ سید احمد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ شادی کے وقت آپ کے رفیق حیات پاک فوج میں آفیسر تھے۔ شادی کے بعد آپ نے لاہور کالج برائے خواتین لاہور ہی سے گریجویشن کی اور امور خانہ داری میں ایسی مصروف ہوئیں کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ پروین فنا سید کو فن مصوری اور موسیقی میں گہری دلچسپی تھی۔ ان کے فن کا تعارف اس وقت ہوا جب 1958 میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے پہلی مرتبہ ان کا کلام نشر ہوا۔ پروین فنا سید اپنی ابتدائی دور کی شاعری میں ادا جعفری سے متاثر تھیں اور انہی کے رنگ میں شاعری کرتی تھیں۔ بعد میں فیض احمد فیض سے کسب فیض کیا اور شاعری میں اصلاح لی تو اپنا رنگ شاعری اختیار کیا جو تا دم واپسی جاری رہا۔ پروین فنا سید کی معاصر شاعرات میں کشور ناہید، شبنم شکیل، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر وغیرہ شامل ہیں، مگر ان سب شاعرات کی موجودگی میں ان کی الگ تھلگ شناخت ہے۔ ان کی تصانیف میں حرف وفا، تمنا کا دوسرا قدم، یقین، لہو سرخ رو ہے اور حیرت شامل ہیں اور ان کی کلیات بھی شائع ہو چکی ہے۔ غزل۔ مقاصد تدریس: طلباء کو پروین فنا سید کی ہم عصر شاعرات کے ناموں سے آگاہ کرنا، طلباء کو پروین فنا سید کے فکر و خیال اور اسلوب کے بارے میں روشناس کرنا، طلباء کو پروین فنا سید کے کلام کی پسندیدگی کی وجہ بتانا، طلباء کو پروین فنا سید کی اس غزل میں آنے والے قافیے، ردیف اور تراکیب سے آگاہ کرنا۔ کاش طوفاں میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبِ ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ تم ہی واقف نہ تھے آدابِ جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بس صد شوق گوارا ہوتا۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا،
ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا، تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ پروین فنا سید کی اس غزل کے متن کے پیش نظر مختصر جواب لکھیں۔ شاعرہ کو طوفان میں سفینے کو اتارنے کی شدید خواہش کیوں ہے؟ شاعرہ کس صورت میں ساحل کا تصور مٹا دینے کے لیے تیار ہے؟ شاعرہ کس حال میں ہر ظلم کے سہارنے کے لیے آمادہ ہے؟ شاعرہ کس صورتحال میں بصد شوق زہر کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے؟ شاعرہ کس کے بھرم کھلنے کی بات کر رہی ہے؟ غزل کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملائیں تاکہ درست مصرعے ترتیب پا سکیں۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے ورنہ غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر، تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے۔ اس غزل میں ہم آواز، الفاظ، اتارا، ابھارا، اشارہ، سہارا، گوارا، ہمارا، پکارا کے الفاظ کس طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ اس غزل میں مطلع کے دونوں مصرعوں اور اس کے بعد آنے والے ہر دوسرے مصرعے میں وہ لفظ کیا ہے جو من و عن دہرایا جاتا ہے اور اسے اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ ساحل، طوفان، سفینہ، موجوں، تصور۔ اس غزل کی درج ذیل تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ آداب جفا، بصد شوق عنایت کا بھرم، اسرار فنا راز بقا۔ اس غزل کے مطلع میں وہ کون سے چار الفاظ ہیں جو متلازم یا گروہی الفاظ کہلا سکتے ہیں؟ متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا، ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اس غزل کے ان شعروں کی تشریح لکھیں اور متعلقہ سند کا حوالہ بھی دیں۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا، تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ سرگرمیاں: طلبہ پروین فنا سید کی یہ غزل درست تلفظ اور رواں لب و لہجے کے ساتھ کلاس میں پڑھیں۔ طلبہ لائبریری سے پروین فنا سید کا کلیات حاصل کریں اور ان کی کوئی اور مترنم غزل دوستوں کو سنائیں۔ طلبہ اس غزل کے مطلع اور مقطع کو اپنی کاپی میں لکھیں۔ اشارات تدریس: اساتذہ طلبہ کو پروین فنا سید کی اس غزل میں زبان اور فکر و خیال کی خوبیوں سے آشنا کریں۔ اساتذہ طلبہ کو پروین فنا سید کے علاوہ ان کی دیگر ہم عصر شاعرات سے متعارف کرائیں۔ اساتذہ طلبہ کو اس غزل میں آنے والے استعاروں کی وضاحت مثالوں سے سمجھائیں۔